बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में दो फितने उठे थे, बताइए वो क्या फितने थे। जवाब: खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर में दो फितने उठे थे। एक ज़कात से इनकारी का फितना, दूसरा मुस्लिमा कज़ाब झूठे नबी का फितना उठा था। सवाल: कुरान पाक की किस आयत में सबसे ज़्यादा अस्माउल हसना आए थे। जवाब: कुरान पाक की सूरत हशर की आयत नंबर 23 में सबसे ज़्यादा अस्माउल हसना आए थे। सवाल: वो क्या है जिसके सामने आते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं। जवाब: कैमरा है जिसके सामने लोग आते ही मुस्कुराने लगते हैं। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुल कितनी शादियाँ की थीं। जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी। सवाल: काबा में सबसे पहले बाआवाज़ बुलंद किन सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो ने कलमा पढ़ा। जवाब: काबा में सबसे पहले बाआवाज़ बुलंद हज़रत अबू ज़र गफ़ार रज़ी अल्लाह अन्हो ने कलमा पढ़ा। सवाल: अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस दिन पैदा फरमाया। जवाब: अल्लाह ताला ने जिन्नात को जुमेरात के दिन पैदा फरमाया। सवाल: मुहर्रमुल हराम की वजह तस्मिया क्या है। जवाब: इस महीने का नाम मुहर्रमुल हराम रखा गया है क्योंकि इस महीने में ज़माना जाहिलियत में कत्ल करना हराम था। सवाल: वो कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता और ना ही आग से गर्म होता है। जवाब: हजर अस्वद है जो पानी में नहीं डूबता और ना ही आग से गर्म होता है। सवाल: तुर्की का कितने फीसद हिस्सा यूरोप में है। जवाब: 5% हिस्सा। सवाल: किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का वाक़या न बताने का मशवरा दिया था। जवाब: हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हो ने। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज़ क्या खाई थी। जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज़ गेहूं खाई थी। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में से किसने ग़ज़वा तबूक के बाद वफ़ात पाई। जवाब: सैयदा उम्मे कुलसूम ज़ोजा सैयद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो ने शबान 9 हिजरी को वफ़ात पाई।
سوال: سفر جنگ تبوک کے دوران کتنے آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے؟ جواب: سفر جنگ تبوک کے دوران 18 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام فرمایا۔ سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: کس صحابی کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: حشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کون دوبارہ اٹھے گا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہوا ہے؟ جواب: سورہ اسراء آیت نمبر 85۔ سوال: قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر 32 بار آیا ہے۔ سوال: کون سی مرچ کا استعمال کرنے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے؟ جواب: ہری مرچ۔ سوال: تورات کس زبان میں ہے؟ جواب: علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ تورات عبرانی زبان میں تھی، دوسرا قول ہے کہ تورات سریانی زبان میں تھی۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ جواب: 25 پیغمبروں کا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے شرک کس قوم نے کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے عرصہ حکومت کی؟
جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال 5 ماہ تک حکومت کی۔ سوال: دانتوں کے نیچے زبان کا آ جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: دانتوں کے درمیان زبان کا آنا صرف بے احتیاطی یا جلد بازی کے سوا کچھ نہیں، اس دیگر باتوں سے جوڑنا نامناسب ہے۔ سوال: کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان کس چیز میں مبتلا ہوتا ہے؟ جواب: قرض میں۔ سوال: پھانسی کی سزا سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ جواب: فرعون نے۔ جواب: جبل رحمت کہتے ہیں۔ سوال: جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مصر کی طرف چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا استقبال کتنے حشم و خدم کے ساتھ کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 خادموں کے ساتھ اپنے والدین کا استقبال کیا۔ سوال: ملک شام سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس ہوتے وقت بحیرہ راہب نے کیا تحفہ دیا؟ جواب: بحیرہ راہب جرجیس نے ناشتے کے لیے روٹی اور زیتون کا روغن خدمت میں پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ساتھ لیا۔ سوال: کون سی صورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ الفلق حاسدوں سے بچاتی ہے۔ سوال: دریائے فرات کے کنارے کون سا شہر آباد ہے؟ جواب: دریائے فرات کے کنارے بصرہ کا شہر آباد ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے علاوہ اور کس چیز کو جنت کی کنجی قرار دیا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے انجیلیں کتنی لکھی گئیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے 75 انجیلیں لکھی گئیں۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ کب بنایا، نبوت ملنے سے پہلے یا بعد میں، اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ نبوت ملنے سے پہلے بنایا گیا، اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ سوال: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی سلطنت کے غیر مسلموں کو ذمی کہتے ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے؟ جواب: سود کھانا۔
سوال: وہ کون سی عظیم ہستی تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے؟ جواب: وہ عظیم ہستی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر سوار ہو کر بت توڑے۔ سوال: دارالندوہ میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ سوال: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جواب: حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاد سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: حضرت طلحہ نے کون سی آیت پڑھ کر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا؟ جواب: حضرت طلحہ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 پڑھ کر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے والا بادشاہ کون تھا؟ جواب: طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا۔ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا اور وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ سوال: مسجد نبوی میں کس خلیفہ نے سب سے پہلے قالین بچھایا؟ جواب: مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قالین بچھایا۔ سوال: حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم نے جنگ احد میں کیا خدمات سر انجام دیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا دونوں محترم ہستیاں مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی اور مجاہدین اور زخمیوں کو پانی پلاتی۔ سوال: میت کی نماز فرض، سنت یا واجب میں سے مراد کیا ہے؟ جواب: میت کی نماز فرض کفایہ ہے۔ سوال: عام الوفود کس سال کو کہتے ہیں؟ جواب: عام الوفود سن 9 ہجری کو کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے؟ جواب: درود شریف ہر حال میں یہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ سوال: جس عبادت کا اجر اللہ پاک خود دیں گے وہ کون سی خاص عبادت ہے؟ جواب: جس عبادت کا اجر اللہ پاک خود دیں گے وہ خاص عبادت روزہ ہے۔ سوال: کون سے پیغمبر اپنی رسالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت کے لیے مشہور ہیں۔
سوال: غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: غسل کی 3 قسمیں ہیں: فرض، سنت اور واجب۔ سوال: کس انسان کو نماز پڑھنے کے لیے وضو یا تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جواب: وہ شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں کوہنیوں اور ٹخنوں سمیت کٹے ہوئے ہوں اور اس کا چہرہ زخمی ہو۔ سوال: کس نبی نے 992 سال کی عمر پائی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام نے 992 سال کی عمر پائی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق کس کو دی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق اپنے والد آزر کو دی تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز صفا کی پہاڑی سے کیا۔ سوال: قرآن مجید میں فتح مبین کسے کہتے ہیں؟ جواب: صلح حدیبیہ کو۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سے علاقے کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ جواب: آپ علیہ السلام حجاز، عرب، یمن اور حضر موت کے علاقے کے نبی تھے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو بغیر پیروں کے تیزی سے دوڑتا ہے؟ جواب: سانپ۔ سوال: قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟ جواب: ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال: ہجرت مدینہ کی رات آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال: میدان عرفات میں رکنا کیا ہے؟ جواب: میدان عرفات میں رکنا فرض ہے۔ سوال: کون سا پودا گھر میں موجود ہو تو وہاں بچھو نہیں آتے؟ جواب: پیاز کا پودا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نکاح کس خاتون سے ہوا؟
जवाब हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा से। सवाल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस किस्म का अज़ाब आया? जवाब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर हवा और आंधी का अज़ाब आया। सवाल शदाद ने जिस जन्नत की तामीर कराई थी इसकी तामीर कितने दिनों में हुई थी? जवाब वो बाग़ व जन्नत जो शदाद ने बनवाई थी इसकी तामीर 3 साल में मुकम्मल हुई थी। सवाल सैफुल इस्लाम किस मौजूद सहाबी का लक़ब है? जवाब सैफुल इस्लाम मौजूद सहाबी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। सवाल क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले किस चीज़ का फ़ैसला होगा? जवाब क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले खून का फ़ैसला होगा। सवाल ख़वातीन की किस लापरवाही की वजह से जिन्नात इनसे हम बिस्तरी करते हैं? जवाब नापाकी की अयाम में अक्सर ख़वातीन बिल्कुल भी अल्लाह का ज़िक्र नहीं करती। इस हालत में नमाज तो नहीं पढ़ी जा सकती लेकिन ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र तो किया जा सकता है। नापाकी के इन अयाम में जिन्नात को मुकम्मल मौका मिलता है ख़वातीन से बदफैली का। और दूसरा वो ख़वातीन जो खुशबू का एहतमाम तो बहुत करती हैं लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करती। नमाज ना पढ़ने की वजह से वो पाकी का ख्याल भी नहीं रखती लेकिन इसके बावजूद खुशबू का इस्तेमाल करती हैं, तो इस सूरत में जिन्नात के लिए मामलात आसान हो जाते हैं। खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन शर्त यह है कि साथ ही साथ नमाज और दीगर ज़िक्र व अस्कार का भी एहतमाम करें। सवाल मक्का का वो कौन सा पहलवान था जो कश्ती में 3 मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकस्त खाने के बाद मुसलमान हुआ? जवाब मक्का का पहलवान अबू रकाना बिन अब्द यजीद था जो कश्ती में 3 मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकस्त खाने के बाद मुसलमान हुआ। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी तालिब किस ग़ज़वा में शहीद हुए? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा मोता में शहादत से सरफराज हुए। सवाल तस्बीह मलाइका से क्या मुराद है? जवाब सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से चचा थे जिन्हें ग़ज़वा बदर में मुसलमानों ने गिरफ्तार करने के बाद अब्दुल्ला बिन अबी का कुर्ता पहनाया था? जवाब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को। सवाल गारे सूर में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की दिन भर की खबरें रात को कौन पहुंचाता था? जवाब गारे सूर में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की दिन भर की खबरें रात को हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचाते थे। सवाल मक्का मुअज़्ज़मा में जो सबसे बड़ा बुत था उसका क्या नाम था?
جواب: مکہ معظمہ میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام ہبل تھا۔ سوال: وہ کون سے 3 واقعات ہیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے؟ جواب: 3 واقعات ہیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے۔ 1 کشتی میں شگاف کرنا، 2 لڑکے کا قتل، 3 دیوار کی تعمیر۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بدھ کے روز ہلاک کیا گیا۔ سوال: پہلے اسلامی کمانڈر کون تھے؟ جواب: پہلے اسلامی کمانڈر حضرت حمزہ تھے۔ سوال: کس صحابی کا آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے شرک کس قوم نے کیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ سوال: فاتح مصر کے نام سے کن صحابی رسول کو یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: فاتح مصر کے نام سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان تک گئے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تک گئے۔ سوال: خاتون جنگ احد کون تھیں؟ جواب: حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنگ احد تھیں۔ سوال: دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ ہوگی؟ جواب: دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ سوال: کس صحابی کی ماں اور بیوی کا نام ایک ہی تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ماں اور بیوی کا نام ایک ہی تھا۔ سوال: انجیل زبور کے کتنے سال بعد نازل ہوئی؟ جواب: انجیل زبور کے 1050 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال: اماں حوا کو جنت سے زمین پر کس مقام پر اتارا گیا تھا؟ جواب: اماں حوا کو جنت سے زمین پر جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی سبزیوں کا ذکر ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 4 سبزیوں کا ذکر ہے۔
سوال: حساب قبر کس نبی سے شروع ہوا؟ جواب: حساب قبر حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب: اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ سوال: جناب عبد المطلب کا لقب کیا تھا؟ جواب: جناب عبد المطلب کا لقب متم التیر تھا۔ سوال: زمزم کا بند کنواں کس نے کھول کر جاری کیا تھا؟ جواب: زمزم کا بند کنواں جناب عبد المطلب نے کھول کر جاری کیا تھا۔ سوال: اللہ پاک نے کس نبی کو مچھلی کا یار کہا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صاحب الحوت یعنی کہ مچھلی کا یار کہا ہے۔ سوال: کون سا حکمران تھا جس نے دربار دمشق میں گانے بجانے اور موسیقی کو پہلی بار رواج دیا؟ جواب: یزید اول، جس نے دربار دمشق میں گانے بجانے اور موسیقی کو پہلی بار رواج دیا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے کس کا طلب فرمایا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ سوال: تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب: تہجد کے لفظی معنی نیند توڑ کر اٹھنا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی تھی۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک کا ہے۔ سوال: قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ جواب: قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ سوال: فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ سوال: کس صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟
جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال 8 ہجری کے شروع میں ہوا۔ سوال: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہا نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہا نے اللہ پاک سے مشورہ کیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔